کہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوا انسان لمحے بصر میں، یعنی پلکوں کے جھپکنے سے پہلے مشرق کا انسان چاہے تو مغرب میں سفر کر سکتا ہے، مغرب میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات اگر آج سے 100 سال پہلے کہی جاتی تو ممکن تھا کہ اس کو جھٹلا دیا جاتا، لیکن آج ترقی کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یقیناً کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ انسان جو ہے کیا ہے، لمحوں بھر کا دیکھیں کہ سالوں کا سفر انسان مہینوں میں طے کرتا رہا، مہینوں کا سفر ہفتوں میں کیا، ہفتوں کا سفر اب گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ گھنٹوں کے سفر کو انسان منٹوں میں طے کرنے لگا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب دو علم جب انسانوں میں ہے اور عالم یہ ہے کہ انسان مہینوں اور ہفتوں کا سفر منٹوں میں طے کر رہا ہے، تو اگر امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور وہ 27 کے 27 علوم لوگوں میں جب عام ہو جائیں گے، اس کے بعد اگر پلک جھپکنے سے پہلے انسان مشرق سے مغرب کا سفر کر لے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہوگی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام علیہ السلام جہاں عدل کی طرف توجہ دیں گے، وہیں امام علیہ السلام علم کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اور ایک بات کہ جس کی تائید ہمیں قرآن میں ملتی ہے، وہ یہ روایتوں میں ملتی ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام ظہور کرنے کے بعد امام علیہ السلام کا عالم یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام وہ تمام علوم، وہ تمام باتیں کہ جو لوگوں میں خلاف قرآن عام ہے، ان تمام باتوں کو امام علیہ السلام مطابق قرآن کر دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام علیہ السلام وہ جو علوم مخالف قرآن ہیں، خلاف قرآن لوگوں میں آپس میں رائج ہے، امام علیہ السلام ظہور کے بعد ان سب کو مطابق قرآن کر دیں گے۔ چنانچہ یہ عالم ہوگا کہ عالم اسلام میں، اس دنیا میں جتنی بھی علوم ہوں گے وہ تمام کے تمام علوم قرآن و سنت کے موافق ہوں گے۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام وارث ہیں ان کے کہ جن کو علم کل کہا گیا ہے، جن کو عقل کل کہا گیا ہے۔ تو امام علیہ السلام ظہور فرمانے کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں عدل و انصاف کو رائج کریں گے، وہیں علم کو بھی اپنے زمانے میں اس طریقے سے رائج کر دیں گے کہ انسان علم کو اپنے لیے معیار فضیلت سمجھے گا۔ آج دیکھیں، آج طرح طرح سے لوگ، کوئی ظلم ہے، کوئی ظالم ہے تو وہ اپنے لیے معیار فضیلت سمجھتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے جہل پہ اس کو غرہ ہے، اس پہ تکبر ہے۔ حالانکہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو علم اور عدل کو اس طریقے سے عام فرمائیں گے کہ لوگ اپنے علم پر ناز فرمائیں گے، لوگوں کو اپنے عدل پر جو ہے وہ ناز ہوگا۔ اس لیے اب رہی بات یہ، سوال یہ کہ جب ایسی حکومت ہمیں ملنے والی ہے، جب ایسی حکومت میں ہم زندگی گزارنے والے ہیں تو ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس سوال کا جواب بھی مختصراً یہی ہے کہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جو حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں جس کو عام کیا جائے گا، جس پر توجہ دی جائے گی، اگر ہم واقعی منتظر امام علیہ السلام ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم نے یہ پڑھا روایتوں کے روح سے کہ امام علیہ السلام کی حکومت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دی جائے گی، تو ہمارا بھی یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کا شعار رکھیں اور اس کے مطابق حکم رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ عدالت سے کام لیں، ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم علم کا دامن ہمارے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے، قرآن مجید کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ظہور کے بعد بہت زیادہ توجہ دی جائے گی، اور جو لوگ ان سے متمسک نہیں ہوں گے اس کو امام کوئی اہمیت دینے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی منتظر ہیں، اگر ہم واقعی امام علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں اور ایسی حکومت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام اخلاقی صفات کو
کہ جن کی طرف توجہ دی جانتی ہے، جس طرف توجہ دلانی ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ بنا اس کے ممکن نہیں ہے کہ ہم پر پھر یہ ہوگا کہ ہم فقط جو ہے کیا ہے امام کے مدعی رہیں گے، دعوے دار رہیں گے، منتظر ہونے کے حقیقی منتظر نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مسجد کوفہ میں ہے، اور یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جہاں حکومت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام ہوا تھا، اور قیام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اسی شہر میں واقع ہوگی۔ اور اس مسجد کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہاں روایت حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہے کہ یہاں ایک نماز کا پڑھنا دوسرے مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کی آواز مسجد کوفہ میں ہے، کوئی دعا کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام علیکم محمد وعلیہ جناب زینب سلام اللہ کا پرسہ قبول فرمائیے۔ الہی آمین، چار شب شہادت ہے، الہی آمین، کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائیے، میرے بچوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائیے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا پرسہ قبول فرمائیے، جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، الہی آمین، محمد وعلی محمد کے صدقے میں میری بچیوں کے نصیبوں کو بلند فرما دیے، میری اتنی جسمانی اور روحانی پریشانیاں ان کو محمد وعلی محمد کے صدقے میں دور فرما دیے، وقت کے امام کا ظہور جلد فرمائیے، الہی آمین۔ جزاک اللہ۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ मस्जिद कूफा में है, कोई दुआ करना चाहें तो दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या साबुद्दीन, अस्सलामु अलैका या साहिबुल जुल्फ़िकार, अस्सलामु अलैका या हैदर कर्राम, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौला मन सालिक मुस्तशीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजराना की के बाद मेरी मौला से खुसूस मौला अली रसूल से खुसूसी गुजारिश है, अल्लाह जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं तो ये वास्ता तो तुम्हारे नवासे सदाली अकबर अलैहिस्सलाम का उनको अजलल वक्त में कुफ अता फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, खुसूसन बिलखुसूस मौला जो मोमिन मोमिनात अपने रिज़्क़ की वजह से रिज़्क़ की तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात किसी वजह से भी बीमार हैं परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी बीमार हैं बीमारों को सेहत और सलामती अता फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मेरे हैदरी भाई उनके बेटे नजफ अब्बास हैदरी बीमार हैं, सबका बीमार करबला तक करके मौला उनको शिफा कामिला नसीब फरमा, और या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका जो भी मोमिन मोमिनात खासकर मेरी और जो भी मोमिन मोमिनात की कोई परेशानियां चल रही हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और हमें और हमारे इमाम ज़माना की मार्फत नसीब फरमा, इमाम जनाब सैयदा की मार्फत अता फरमा, और अपने पाक की हमें मार्फत अता फरमा, और हमारे खुसूसन बिलखुसूस हमारे इमाम ज़माना इमाम महदी सरकार दा जल्ल ज़हूर फरमा, ताकि दुनिया से जुल्म और सितम खत्म हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और जो हमारा राब्ता मौला से करवाते हैं उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को मौला सेहत और सलामती के साथ जिंदगी लंबी जिंदगी अता फरमा, और उनके घर में कोई परेशानी है तो मौला उनको भी परेशानी को दूर फरमा। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। क़िबला मौला हुसैन की बारगाह में सलाम। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम बाउल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम सारे शहीद करबला सिराने शाम, अस्सलामु अलैकुम बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम। परवरदिगार मौला इस्लाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाइए। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान हो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा, रिज़्क़ में तंगी दूर फरमा, नागानी फासे नागानी बीमारी से महफूज फरमा। या अल्लाह दुनिया का कोई गम न जैसे ग़ाइम हुसैन के सदक़े आले मोहम्मद के सदक़े से हमारी मुश्किलों को हल फरमा से काम रुके में अल्लाह उनको हल फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से मौला हुसैन इमाम ज़माना आपको भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के शहादत पुरसा मुबारक वो कबूल करना अपनी बारगाह में आले मोहम्मद के सदक़े से, और मार्फत मौला हुसैन मार्फत इमाम ज़माना के सदक़े से हमें ज़ियारत मौला हुसैन की नसीब हो मार्फत के साथ। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से दुनिया का कोई गम न जैसे ग़ाइम हुसैन की को परवरदिगार कब्र फशार से महफूज रखना। आले मोहम्मद के सदक़े से इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर अता फरमा, इमाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा, इमाम के लश्कर में अता फरमा, जो आपकी टीम काम कर रही है अल्लाह उसमें तरक्की अता फरमा। क़िबला हमारे लिए दुआ करना हमारे मौला हुसैन की बारगाह में। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पहुंचाना मकसूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए।
السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین و علی ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم مولا علی. السلام علیکم بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا. السلام علیکم بی بی زینب. السلام علیکم بی بی سکینہ. السلام علیکم مولا اکبر. السلام علیکم مولا عباس. السلام علیکم بی بی رقیہ. السلام علیکم بی بی لیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کہا مجھے کہ تم نام علی لیا نہ کرو نماز میں. کسی نے کہا مجھے کہ تم نام علی لیا نہ کرو نماز میں. میں نے کہا ہماری سانسوں میں بسا ہے علی، اب میں کیسے پڑھوں نماز سانس رو کر. ایک قصیدہ سنانا چاہتی ہوں. جے دے دل وچ علی نال ویرے، اسی اونوں من دے ہی نہیں. جے دے دل وچ علی نال ویرے، اسی اونوں من دے ہی نہیں. پاوے سکا پیو ہووے یا ہووے کوئی غیرے، پاوے اودے کول ہووے تاجے سلطانیے. موج لوے شاہی آندی وجہ نوں فیرے، اسی اونوں من دے ہی نہیں. جے دے دل وچ علی نال ویرے، اسی اونوں من دے ہی نہیں. کوئی ایسا پیر نہیں تے کوئی سرکار نہیں، علی دی ولادہ جنے کیتا اقرار نہیں. پاوے او کروندا ہووے جنتا دی سیرے، اسی اونوں من دے ہی نہیں. جے دے دل وچ علی نال ویرے، علی من دے ہی نہیں. جے دے دل وچ علی نال ویرے، اسی اونوں من دے ہی نہیں. مولا اس ربائی اور قصیدے کے صدقے میں اور شہزاد علی اکبر کے صدقے میں مجھے اور ہم ساری فیملی کو اپنا گھر عطا فرمائے، مجھے اپنا بھائی عطا، اور ہمیں کربلا کی زیارت عطا فرمائے مولا. سلامت رہے بیٹا، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جی اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو قبول بے شک بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولا مشکل کشا حضرت امام علی علیہ السلام کو حضرت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. مولا میری اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا مولا مشکل کشا آپ کو واسطہ دیتی ہوں حضرت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتی ہوں. مولا مشکل کشا بی بی زہرا کے شکستہ پہلو کے صدقے میں اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے میرے لیے سفارش کر دیں، اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دیں. بی بی زہرا کے صدقے میں میری جھولی کو بھر دیں، میری پریشانیوں کو دور فرمائے، میری حاجات کو قبول فرمائے. مولا آپ تو کائنات کے مشکل کشا ہیں، آپ تو مولا مشکل کشا ہیں، آپ تو ہماری دعاؤں کو سننے والے. مولا بی بی زہرا کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں، مولا حسن کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیتی. مولا مشکل کشا ان پاک ہستیوں کے صدقے میں، اپنے بچوں کے صدقے میں، بی بی زہرا کے صدقے میں اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے میرے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے، میرے گھر میں بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزیں ان کے غلام عطا فرما دے. یا مولا مشکل کشا مجلس
میں جا کے جس فرش شہدا پہ بیٹھتی ہوں مولا اس جگہ کو خالی نہ ہونے دیجیے گا. میری جگہ پہ بیٹھنے والے میرے وارث عطا کر دے جو میرے بعد ہمیشہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے بچوں کا 72 شہدا کا پرسہ پیش کرتے رہے. مولا میرے سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے دیجیے گا. مولا مجھ سمیت جتنی بے اولاد بہنیں مولا سب کو صاحب اولاد کر دیں, سب کی جھولیوں کو بھر دیں. جتنے مومن مومنات ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو جس کے گھر میں جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں بی بی زہرا کے صدقے میں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. خاص طور پہ آغا کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کو صحت زندگی دے. یہ ہمارے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ہمیں گھر بیٹھ کے اتنی بڑی زیارتیں کرواتے ہیں, کربلا کی زیارت کراتے ہیں, مسجد کوفہ کی زیارت کراتے ہیں. یا اللہ مولا مشکل کشا کے صدقے میں آغا کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, ان کی تمام حاجات کو قبول فرمائے اور انہیں شفا کلی عطا فرمائے. مولا میرے والدین کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جتنے مومن مومنات اس پر امام حسین ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جس کے جو محرومین ہیں, میرے ماں باپ کے خاندان کے جتنے محرومین ہیں مولا مسجد کوفہ کے صدقے میں تمام محرومین کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مولا میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, میرے شوہر کو, مجھ کو سب کو صحت دے, زندگی دیں, شفا دیں, ہر پریشانی مصیبت سے بچائیں, سب کو کربلا کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. یا مولا مشکل کشا مجھے پھر کربلا بلائیے. مولا مجھے ایک بار پھر اس مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. مولا میں آ چکی ہوں, مولا میں نے یہاں کے نمازیں پڑھی ہیں, مولا مجھے یہ سعادت پھر دوبارہ نصیب فرمائے. مولا مجھے مسجد کوفہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. مولا حسین کی, مولا عباس کی, نجف کی, مشہد کی, قوم کی جتنے مقدس مقامات ہیں, یا مولا مشکل کشا مجھے تمام مقدس مقامات کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور مجھے شفا عطا فرمائے. مولا میرے گناہوں کو بخشوا دے گا. مولا جب تک میں زندہ ہوں مجھے ان مقدس مقامات کی بار بار زیارت نصیب فرمائے, مرنے کے بعد ان پاک ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اہل بیت کے دشمنوں پہ, مولا مشکل کشا کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت, لعنت تا عمر تا قیامت لعنت. سلامت رہے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ, اور بارگاہ عطابات عالیات میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. جی آج آپ کی آواز کو ہم نے مسجد کوفہ تک پہنچایا, یقیناً آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا أولاد الحسين, السلام عليك يا أصحاب الحسين. میرے مولا آقا, آپ کی والدہ گرامی کی شہادت کے پروگرام چل رہے ہیں, اس وقت بھی مجلس عزا میں بیٹھے. میرے مولا بیمار کربلا کے صدقے تمام مومنین کی شرعی حاجتیں پوری فرما. میرے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, امامیہ کے دوستوں نے یہ کیمپ لگائی ہے, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے مولا کہ جتنے عزادار مولا کی ڈیوٹی دے رہے, ماتمدار مجلس میں جو یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں, میرے مولا سب کی شرعی حاجتیں پوری فرما. کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, مولا کربلا ٹی وی کے تمام اراکین کے مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بالخصوص آغا صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مسجد کوفہ میں آغا صاحب ہمارے حق میں التماس دعا, مولا کے بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا, نئی محمد شیخ کے لیے دعا کیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے, شکر گزار ہے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. جی عظیم سعادت ہے, مسجد کوفہ میں ہے, اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہیں سے معصومین علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام بھی یہیں سے ہی حکومت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی مدد, السلام علیکم یا علی مدد, السلام یا حسین. کیسے ہیں بھائی, مولا کے امان ہو, آپ کی دعائیں ہیں. السلام علیکم, بسم اللہ فرمائیں. جیتے رہیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا امام المومنین و سید الوسینہ, السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین زائد الفقراء, السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم. یا مولا یا آقا یا امام رضا علیہ السلام, ہمیں اجازت دیجیے, مولا دیجیے, ہمیں آپ کی زیارت کرنے آنا ہے. السلام علیکم یا صاحب احمد اسر والزمان, علمان علمان علمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم محضر الایمان, السلام علیکم امام السیب الجان. مولا یا آقا یا وقت کے امام, مشکلات دور کیجیے, مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا دیں. مولا میں بھی بیمار ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سانس کی تکلیف ہے, مولا میری سانس کو بحال کیجیے عابد بیمار کے صدقے سے. اور مولا غازی عباس علمدار یا بی بی ام کلثوم زینب
یا باب الحوائج مولا علی مشکل کشا، آپ کو جناب سیدہ کا بہت پرسہ ہے. یا مولا حسن حسین آپ کو بہت پرسہ ہے مولا ہماری طرف سے. مولا 14 معصومین کو بہت پرسہ ہے بی بی کا. بہت غم ہے، اتنے غم ہے بیان سے باہر ہیں بی بی آپ کے غم. ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا آپ پہ. امید دیجیے مولا کربلا کی زیارت کو پھر آئیں، الہی آمین. صحت کے ساتھ ہیں، اپنے سب کو لے کے آئیں مولا. آپ کو بھی زندگی صحت میں پروردگار الہی مولا آمین. آپ کو بھی صحت دے. جو بیمار ہیں ان کو سب کو صحت دے. جو بے اولاد الہی ہیں آمین. مولا انفرا کو بھی اولاد عطا کر مولا. اور الہی جو آمین. بھی اولاد ہے، نور ہے، پروا ہے، سب کو، ریتا کو، کسا کو اولاد دے پروردگار. سب الہی کو آمین. صحت دے، زندگی دے. آپ کو بھی زندگی صحت الہی دے آمین. مولا. شکریہ مشکلات مولا، حل آپ کر کو دے سب سلامت کی. رکھے. اللہ اور آپ کی میرے تمام بچوں دعاؤں کی، کو خاص سلامت کر رکھے. میرے بچوں مشتبہ کی تنزیلہ زندگی دے، صحت دے. علی زہرا کو سب کو صحت دے مولا. اور میرے بھائی قمر رضا کو، میری والدہ نصرت بانو کو زندگی صحت سے میں جا کے اپنی ماں سے ملوں الہی آمین. خیر عافیت سے. انشاءاللہ. اور بہت شکریہ جو ہمارے سلامت بچے رہے شادی شدہ ہیں مولا، ان کے لیے انشاءاللہ. بہترین الہی روزگار آمین. دے. اسد عباس الہی کے آمین. لیے بھی مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں قبول و منظور ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ بسم اللہ اللہ فرمائیں. وبرکاتہ. بسم اللہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوزیر. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا غازی چند مولا، ہم اپنی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں. مولا ہمارا سلام قبول کیجیے. مولا الہی آمین. محمد والے محمد کے صدقے میں مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کیجیے. مولا حسین ہماری تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول کیجیے. اور مولا الہی ہماری آمین. تمام پریشانیوں کو بہٹے محمد والے محمد سچے میں دور کیجیے. مولا حسین آپ کو واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا. مولا جتنے بھی مومن مجھ سمیت بے اولاد ہیں مولا ان سب کو صاحب اولاد کر دو. مولا ان سب کو اولاد کی نعمت سے نواز دیجیے. مولا جتنے الہی آمین. مومن بیمار ہیں، بیماری ٹکلا مولا ان سب کو صحت و تندرستی دے. میری والدہ کو صحت و تندرستی دے. الہی میرے آمین. شوہر کو تندرستی دے اور لمبی زندگی دے. اور مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مولا مشکل کشا کے واسطے میں مولا صدقے میں مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مولا حل کر دے. الہی اور آمین. مولا ہماری زندگیوں میں مولا سکون بھر دے. اور مولا جتنے الہی مومن آمین. اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان سب کے مولا نیک نصیب کر دے. ان کے صدقے میں مولا میری بہن کے مولا نیک نصیب کر دے. مولا الہی آمین. میرے والد کے مولا مغفرت فرما دے. ان کے درجات کو مولا بلند فرما دے. مولا ہماری سب سے بڑی خواہش کے مولا میں جلد سے جلد کربلا کا زوار بنا دے. جلد الہی سے آمین. جلد مولا اپنے روزے کو بلا لے. اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ. الہی مولا آمین. ہمارے امام زمانہ کا ظہور مولا جلد سے جلد کر دے. مولا امام کا ظہور مولا جلد سے جلد کر دے. اللہم الہی اجل آمین. ولیجک الفرج. اللہم اجل ولیجک الفرج. بھائی آپ مسجد جی کوفہ میں جی ہیں بھائی، ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے انشاءاللہ کہ مولا ضرور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور مولا ضرور ہمیں صاحب اولاد انشاءاللہ. کر دے. الہی آمین. اور مولا آپ بھائی کو آپ کے سلامت لیے رکھے. خصوصی دعا ہے کہ مولا بھائی الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے مولا سب مومنین کی جائز حوائج کو برآوردہ فرمائے اور انشاءاللہ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.